خلاصہ کلام یہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے جذبات صدیق اکبر کے حق میں بطور خلیفہ کیسے تھے. دیکھیے آپ خلیفۃ المسلمین ہیں اس سلسلے میں دوسرے نمبر کے. دیکھیے چوتھے، پانچویں، ساتویں، آٹھویں، نویں نمبر کے جو افراد ہیں، دیگر افراد ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں. کیا ہمارے اور آپ کے جذبات صدیق اکبر کے حق میں جذبات نہیں ہیں؟ ہمارے احساسات نہیں ہیں؟ ہماری محبت نہیں ہے؟ انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. لیکن جب بات عمر فاروق کی آتی ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی آتی ہے، جو بال اتفاق دوسرے نمبر پر ہیں، خلیفہ ثانی، آپ کے جذبات ہی بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو. آخری میں ایک بات یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بس 2.5 سال خلیفہ رہے. اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ 10 سال کا عرصہ سمجھتے ہیں، کوئی نزاعی نہیں، بال اتفاق 10 سال، اور وہ بھی شاندار. اسلامی مملکت کی سرحدیں کتنی وسیع ہو چکی تھی، کتنی فتوحات اور کس قدر عظیم کارنامے انجام دیے گئے، بہت کچھ ہوا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے جذبات میں فرق نہیں آیا. کبھی آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اوپر تو بہت دور کی بات، آپ کے برابر ہونا تو بہت دور کی بات، آپ کے قریبی بھی کبھی نہیں سمجھا کہ میں آپ کے کبھی قریبی ہو سکتا ہوں، آپ کے عمل میں، آپ کے کردار میں. ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب الحدود میں، حدیث بہت طویل ہے، بات ایسی ہے، میں اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب زندگی کا آخری حج کیا تھا آپ نے 23 ہجری کو، 23 ہجری کا جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جب حج کیا آپ نے، تو دوران حج ہی مینا کے میدان میں ایسی باتیں کچھ ہونے لگی کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ جب عمر بن الخطاب کا انتقال ہو جائے گا تو میں فلاں صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. ایک صحابی نے کہا. اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے، کن کے نام پر کہا، مجھے وہ سب بتانا مقصود نہیں. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک صحابی کا نام لے کر کے کہا کہ جب عمر بن خطاب کا انتقال ہو جائے گا تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اور امت بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لے گی، اب یہی خلیفہ ہیں. یہ باتیں جیسی معلوم ہوئی عمر بن خطاب کو، آپ وہیں پر سب کو جمع کر کے نصیحت کرنا چاہتے تھے، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ایسا معاملہ ہے کہ یہاں پر سب لوگ جمع ہوئے ہیں، صاحب علم بھی اور دیگر افراد بھی، آپ کی باتیں سب نہیں سمجھ پائیں گی، وہ گہری باتیں، وہ گہرائی. اب یہاں سے ہم کو مدینہ الرسول ہی جانا ہے، اور مدینہ الرسول کیا ہے؟ دار الہجرت والسنہ، وہاں جائیں گے ہم. وہاں جانے کے بعد جب آپ خطبہ دیں گے تو وہاں یہ سب باتیں رکھیے، وہاں اہل علم ہوں گے، آپ کی بات کو سمجھیں گے، جہاں رکھنا ہے وہیں رکھیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں مشورہ اچھا ہے، ایسے ہی کروں گا. عبداللہ بن عباس بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ساری باتیں سن لی انہوں نے. جب جمعہ کا دن آیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا وہ آخری جمعہ تھا، اس کے بعد انتقال ہو گیا آپ کا، اس کے بعد آنے والا جو بدھ تھا اس کی فجر کی نماز میں آپ کو جو ہے چھرا گھوم دیا گیا تھا. تو جو جمعہ کا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس آ کر کے سامنے بیٹھ گئے تھے ممبر کے، اور ان سے پہلے سعید بن زید جو عاشر مبشرہ میں سے وہ بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ بن عباس نے کہا، چچا آپ کو پتا ہے آج عمر بن خطاب کیا کہنے والے ہیں خطبے میں؟ یہ باتیں کہنے والے ہیں، اور ایسی باتیں کہنے والے ہیں جو کبھی نہیں کہا آپ نے. سعید بن زید نے کہا کہ چلو ایسی کون سی باتیں جو آج تک نہیں کہا انہوں نے؟ کہا کہ سنو تو صحیح. اسی دوران میں دروازہ کھلا اور عمر بن خطاب آئے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور طویل خطبہ دیا آپ نے، بہت ساری باتیں کہی آپ نے. ان میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بات یہ بھی کہی جو میرے موضوع سے متعلق ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ کسی نے کہہ دیا ہے کہ لو مات عمر بایعت فلانا، اگر عمر کا انتقال ہو جائے تو میں فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اور پورے مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، سبحان اللہ، آپ نے کہا لا یغترن امرؤ ان یقول، کسی شخص کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی شخص دھوکے میں نہ رہے کہ وہ یہ کہتا پھرے کہ انما كانت بیعت ابی بکر فلتة وتمت، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت تو بس اچانک یوں ہی ہو گئی، پل بھر میں ہو گئی. آپ نے ہاتھ دراز کیا، سبوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، سبوں نے آپ کو امام مانا، خلیفہ مانا، اور وہ مکمل ہو چکی ہے. اب میرے انتقال کے بعد بھی کوئی کھڑا ہو جائے گا، ہاتھ دے گا اور اس کے ہاتھ پر پوری امت بیعت کر لے گی، یہ غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی دھوکہ نہ کھائے اس بات سے. سبحان اللہ. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات حق ہے کہ ابو بکر صدیق نے ہاتھ دراز کیا اور لوگوں نے بیعت کر لیا آپ پر، ولیکن وقاہ اللہ شرھا، اس میں جو شر ہے اللہ نے حفاظت کی اس بیعت کی.
اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ وَلَيْسَ فِيكُم مَّن تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرَ، تم میں آج کوئی ایسا فرد نہیں ہے ابو بکر صدیق کے لیے جس طرح کی گردنیں لوگوں کی جھک جاتی تھیں، ایک بات کہتے تھے سب آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. وَلَيْسَ فِيكُم مَّن تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرَ، ابو بکر کی طرح تمہارے لیے کسی کی گردنیں نہیں جھکیں گی. اور یاد رکھ لو میرے انتقال کے بعد مشورے کے بغیر کوئی اپنا ہاتھ دراز کرے گا اور بیعت کرنا چاہے گا اور کوئی آ کر کے بیعت کر لے گا، دونوں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی، دونوں اپنی جان گنوا بیٹھیں گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے، مشوروں سے جو کسی کو خلیفہ بنانا چاہیے. یہ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے. اور اتنے سچے جذبات تھے عمر بن خطاب کے رضی اللہ عنہ. آپ نے کہا کہ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اور جب ہم ثقیفہ بنی ساعدہ کے پاس گئے، وہاں پر جو گئے تھے، اور ابو بکر صدیق نے جب میرا ہاتھ دراز کیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ، اتنی بڑی بات کہی آپ نے. ایک کہا کہ کان واللہ ان اقدم فتضرب عنقی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جب ہم وہاں پر کھڑے تھے، میں ابو عبیدہ بن الجراح اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین، اور ابو بکر نے میرا ہاتھ آگے کیا تھا بیعت لینے کے لیے، کہا کہ اللہ کی قسم مجھے آگے بڑھا دیا جاتا اور میری گردن اڑا دی جاتی. مجھے اس گناہ سے زیادہ پسند ہے. کس گناہ سے زیادہ؟ کہ احب الی من ان اتامر علی قوم فیہم ابو بکر، کہ ایک ایسی قوم پر میں سربراہ بن جاؤں، ایک ایسی قوم کا میں امیر بن جاؤں جس قوم میں ابو بکر موجود ہو. اس سے بہتر ہے کہ میری گردن اڑا دی جائے. اتنا بڑا گناہ نہیں کروں گا میں، یعنی میں کوئی ایسا گناہ کا کام کروں جس سے میری گردن اڑا دی جائے، میں آگے بڑھ کر کے آ جاؤں. یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں ایسا گناہ کر بیٹھوں کہ ابو بکر جس قوم میں موجود ہے اس قوم کی سربراہی میں کروں، اس قوم کا امیر میں بن جاؤں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہم الا ان تصول لی نفسی عند الموت شیئا لا اجدہ الان. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق کا انتقال ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں. ہو سکتا ہے بحیثیت انسان میرے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اب 10 سال کی سربراہی میرے ہاتھ میں رہی ہے، اتنی فتوحات رہے ہیں، اتنے کارکردگی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اب میں کچھ افضل ہو جاؤں. ایک بحیثیت انسان خیال آ سکتا ہے اس دوران میں، لیکن اللہ کا عظیم احسان ہے کہ لا اجدہ الان، میرے دل میں اب بھی وہ جذبہ نہیں ہے. اب بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ ابو بکر افضل ہیں. سبحان اللہ. یہ خلیفہ ثانی کے جذبات تھے جو میں نے آپ کے سامنے